تپتا ہوا ریگستان اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک نوجوان ہے۔ اس نوجوان کا نام تھا بلال۔ وہ حبشہ آج کے افریقہ کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ قسمت نے انہیں مکہ کے ایک امیر لیکن سخت دل سردار امیہ بن خلف کا غلام بنا دیا تھا۔ بلال کا کام مویشی چرانا اور اپنے مالک کی خدمت کرنا تھا۔ وہ خاموش طبیعت کے مالک تھے، مگر ان کے دل میں سچ کی تلاش تھی۔ مکہ میں اس وقت ہر طرف بت پرستی تھی۔ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے اور لوگ پتھروں کے سامنے جھکتے تھے۔ بلال اکثر سوچتے کہ یہ پتھر ہمیں کیا دے سکتے ہیں۔ اسی دوران مکہ میں ایک آواز بلند ہوئی۔ یہ آواز تھی حضرت محمد اللہ علیہ وسلم کی، جو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے۔ جب بلال نے توحید کا پیغام سنا تو ان کے دل کو سکون ملے۔ انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا، لیکن یہی فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گیا۔ جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ اس کا غلام مسلمان ہو گیا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے بلال کو طرح کے عذاب دینا شروع کیے۔ تپتی دوپہر میں انہیں مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر لوٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہل نہ سکے، کوڑے مارے جاتے، پانی بند کر دیا جاتا اور کہا جاتا لات و عزا کی تعریف کرو، محمد کا انکار کرو۔ مگر بلال کے ہونٹوں پر صرف ایک صدا تھی، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہر ضرب کے ساتھ ان کی آواز اور مضبوط ہو جاتی۔ وہ کمزور جسم کے مالک تھے لیکن ایمان پہاڑ جیسا مضبوط تھا۔ مکہ کے لوگ حیران تھے کہ یہ غلام آخر کس طاقت سے کھڑا ہے۔ ظلم حد سے بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس جانثار ساتھی کی تکلیف برداشت نہ ہوئی۔ اپنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیقہ آگے بڑھے۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے بات کی اور بلال کو بھاری قیمت دے کر خرید لیا، پھر فوراً انہیں آزاد کر دیا۔ اس دن بلال غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گئے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان کے ذریعے پہلے ہی آزاد ہو چکے تھے۔ مدینہ کی ہجرت کا وقت آیا۔ مسلمان مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچے۔ یہاں ایک نئی اسلامی ریاست قائم ہوئی، مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ اب سوال تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ گھنٹی بجائی جائے، کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے، لیکن ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اذان کے الفاظ سکھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا اور فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ بلال کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ کی فضائیں گونج اٹھیں۔ یہ اسلام کی پہلی اذان تھی۔ بلال اسلام کے پہلے مؤذن بن گئے۔ ان کی آواز میں سوز بھی تھا اور طاقت بھی۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ بدر، احد اور دیگر معرکے پیش آئے۔ بدر کے میدان میں ایک عجیب منظر تھا۔ وہی امیہ بن خلف جو کبھی بلال کو عذاب دیتا تھا، آج دشمن کی صف میں کھڑا تھا۔ جنگ کے دوران وہ مارا گیا۔ تاریخ نے دکھا دیا کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن صبر اور ایمان باقی رہتا ہے۔ پھر آیا فتح مکہ کا عظیم دن ہے۔ 8 ہجری میں مسلمان فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ وہی شہر جہاں کبھی بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، آج ان کے قدموں میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ تصور کریں، ایک سابق غلام، سیاہ فام انسان کعبہ کی چھت پر کھڑا ہے اور اذان دے رہا ہے۔ قریش کے کچھ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن اسلام نے ثابت کر دیا کہ عزت رنگ یا نسل سے نہیں، تقوی سے ملتی ہے۔ نبی کریم اللہ علیہ وسلم بلال سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ یہ سن کر بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ دن آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بلال اذان دینے کھڑے ہوئے، لیکن جب انہوں نے اشہد ان محمدان رسول اللہ کہا تو ان کی آواز رک گئی، وہ رو پڑے۔ اس کے بعد انہوں نے مدینہ میں مستقل اذان دینا چھوڑ دی، کیونکہ ہر اذان انہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلا دیتی تھی۔ بعد میں وہ شام چلے گئے۔ سالوں بعد ایک بار مدینہ واپس آئے۔ لوگوں کے اصرار پر اذان دی۔ جیسے ہی ان کی آواز بلند ہوئی، مدینہ کے لوگ روتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ ایسا لگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ واپس آ گیا ہو۔ آخرکار حضرت بلال کا انتقال شام میں ہوا، لیکن ان کی آواز، ان کا عہد
عہد آج بھی تاریخ میں گونج رہا ہے۔ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو غلامی بھی عظمت میں بدل جاتی ہے، اور اگر دل سچا ہو تو اللہ انسان کو وہ مقام دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔